السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آج بہت سارے مسلمان، عورت ہوں کہ مرد ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ جوان ہوں، نمازوں سے دور ہیں، نمازوں کو برباد کیے ہوئے ہیں، نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ نماز نہ پڑھنے کا کیا کیا نقصان ہے میں وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز کا نہ پڑھنے والا شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نماز کا نہ پڑھنے والا وہ مشرک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کا نہ پڑھنے والے کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور نماز کا نہ پڑھنے والا جو بھی نیک اعمال کرے وہ تمام نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی کفر کرے یعنی ایمان کے لیے ضروری اعمال ادا نہ کرتے ہوئے کافر ہو گیا تو اس کے عمل کردہ تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے سورہ المائدہ آیت نمبر 5 میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر شرک کرتا ہے، تو وہ اس کے وجہ سے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ عصری متعمدا احبط اللہ عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جانتے بوجھتے ایک نماز عصر کو ترک کرے گا، نماز عصر کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیے گئے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 پہ اس کو امام حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام راویوں کو شکہ قرار دیا ہے، جیسا کہ المجموعہ جوائد کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک نماز عصر کو چھوڑنے کا یہ نقصان ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے خیرات ہوں، چاہے روزے ہوں، تمام نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے صرف ایک نماز عصر چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان کتنی نمازوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی حفاظت بہت کم مسلمان کرتے ہیں۔ جو لوگ حفاظت نہیں کرتے، جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، گویا کہ ان کے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جا رہے ہیں۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ اگر اس طریقے سے آپ نمازوں کو ضائع اور برباد کریں گے تو آپ کے پلے ایک بھی اعمال نہیں بچے گا، بلکہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی مال و دولت بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال بھی ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا اس کا مال و دولت اور پورا خاندان، اہل و عیال، بیوی بچے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ دیکھیے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5780 پر، اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1466 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ ایک نماز عصر چھوڑنے کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں غور کرو، فکر کرو اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ دیکھو جس نے نماز عصر کو نہ پڑھا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے جتنے محنت سے کمائے ہوئے مال و دولت ہیں، جتنے محنت کر کے مال و دولت کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ تمام کے تمام برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو عورت ہو یا مرد ہو، اس نے بھی اگر نماز عصر کو یا کوئی بھی نماز کو، جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، صرف جمعہ نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور 5 وقت کی نماز جو پڑھتا رہے گا وہی مومن اور مسلمان کہلائے گا، اور جو ترک کرے گا، جو چھوڑے گا، گویا کہ اس کے خاندان کے بیوی بچے یہ تمام کے تمام مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں گھرے رہیں گے، اور یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے اسی طریقے سے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں،
اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے مال و دولت کو بھی نمازوں کی حفاظت کر کے بچائیں، نہیں تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا اور آخرت میں آپ نقصان پانے والوں میں سے آپ شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جب خاتمہ کرے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔